السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ فاطر سے درس کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور سورۃ فاطر سے درس نمبر 6 ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا معلومات دیں، کیا بتایا اپنی قدرت کے بارے میں، اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے یا ہم قرآن سے کیا سیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس سے مختلف طرح کے پھل نکالے۔ یعنی دیکھ لیں، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، زمین کے بھی ایک ہی یعنی حیت ہے اور پانی بھی ایک ہی طرح کا ہے، یعنی ایک ہی جیسا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کہیں مختلف، لیکن پھر زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بڑا الگ الگ ہے۔ ایک ہی جگہ بارش ہوتی ہے، وہیں گھاس بھی مختلف طرح کا اگاتا ہے، وہیں آپ دیکھ رہے ہیں جھاڑیاں بھی اگاتی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ غور کروا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ ایک ہی طرح کی بارش ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، لیکن مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پھر آپ نے کیا غور نہیں کیا کہ بہت سے پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں دھاریاں ہوتی ہیں، ان دھاریوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی تو بہت سفید، کوئی تو بہت سرخ اور کوئی تو بہت زیادہ سیاہ، بہت زیادہ کالے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، اور جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح مختلف رنگوں کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی جانور مختلف کس رنگ کا ہے، کوئی ایک ہی، یعنی گائے ایک ہی نسل کی ہوتی ہے، کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی لال ہوتی ہے، کوئی وائٹ ہوتی ہے، اسی طرح گھوڑے ہیں، اور جتنے بھی جانور ہیں ایک ہی یعنی نسل کے ہیں، لیکن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مختلف ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، لیکن اس ساری بات کرنے کے بعد جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائیں، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ہمارے کان کھڑے کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے تو صرف علم والے ڈرتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہ علم کون سا رکھتے ہیں؟ یہ علماء فرمایا ہے۔ علماء، اب لازمی نہیں کہ مدرسے سے سرٹیفکیٹ لیا ہو، اسلامی ٹرمنالوجی میں ابھی تو ہم یہ تھے نا، عالم فاضل ہو، کہیں سے یونیورسٹی سے، مدرسے سے، کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہو، لیکن قرآن اس عالم سے مخاطب نہیں ہے۔ قرآن عالم کہہ رہا ہے، اب عالم ہوتا کون ہے؟ علماء۔ اللہ سے تو صرف علم والے ڈرتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ میں ہم سب ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ جس آدمی کو حلال حرام کا پتہ ہو، جس آدمی کو فرائض کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا منع ہے، کیا نہیں منع، ان باتوں کو اگر وہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اب وہ جو ہے اتنا جاننے کے بعد، اور پھر یہ اللہ کی قدرت کے نظارے کرنے کے بعد، یعنی اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ سب توجہ کرنے کے بعد، اور اس کے پاس جو علم ہے، اب ان دونوں کے ملاپ سے نتیجتاً وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یعنی جو اصل علم والے ہیں اور جو اللہ کی قدرت کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا، دیکھو کتنا بڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، کون بنانے والا ہے؟ رب بنانے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ قدرت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ ہم پر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اب خشی یخشا، اس سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ڈرنا ہوتا یہ ہے کہ انسان غیب میں بھی اللہ سے ڈرے، یعنی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ کیوں تنہائی میں گناہ نہیں کرتا؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم کہیں نا کہ فلاں یار بڑا خشیت ہے اس میں، اس خشیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرنے والا ہو، تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، تنہائی میں بھی وہ گناہوں سے دور رہے۔ ایسے آدمیوں کو کہتے ہیں یہ خشیت والا ہے۔ اب جو تنہائی میں ڈرے گا تو یقینی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے تو پھر زیادہ ڈرے گا،
لوگوں کے سامنے تو انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، اصل پتہ تب چلتا ہے جب انسان تنہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو کہ میرے موبائل میں کیا ہے، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے بس۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان تبھی ڈرے گا جب وہ اس کی قدرت اس کے ذہن میں بیٹھی ہوگی، اس کی بڑائی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوگی۔ اللہ ہے کون؟ ہم اللہ کو جس دن پہچان جائیں گے اس دن گناہ چھوڑ دیں گے۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ ہم اسی لیے دیکھ لیں نا، قرآن مجید میں بار بار اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے مختلف انداز سے، اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، اور سورہ فاتر تو اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیوں کائنات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یتلون آ رہا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کنٹینیوس پروسیس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے جو وہ قرآن کو دیتے ہیں، اور وہ قرآن کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں فعل ماضی آنے سے مراد ہے کہ بھائی ایک تو کام یہ ہے کہ یہ چونکہ تلاوت سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پکا کرنے والا کام ہے کہ لازمی کرتے ہیں، وہ یہ کام ترک نہیں کرتے ہیں، نماز کے پکے ہیں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، یعنی چھپ کر، اور ظاہری بھی، اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے سرًا صدقہ ہوتا ہے، علانیہ جو ہوتا ہے وہ اعلانیہ جو اعلان کر کے یعنی لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ سب کے سامنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیکھو بھائی میرا یہ بنتا ہے میں دے رہا ہوں، اور صدقہ چھپ کے دیتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپ کر یا اعلانیہ طور پر۔ کیوں کرتے ہیں یہ خرچ؟ وہ اللہ فرما رہے یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی وہ ایک ایسی تجارت کے پیچھے ہیں جس میں نقصان نہیں ہونے والا، جو ضائع نہیں ہونے والی، جس میں کساد بازی نہیں ہے، یعنی جس کا گھاٹا نہیں ہوگا، جس کے سودا نفع میں ہی رہے گا۔ یعنی سبحان اللہ، اب یہ تجارت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لن گرامر کے لحاظ سے مستقبل میں یعنی نہ کا سلسلہ ہے، کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ تجارت ان کی ضائع ہو۔ دنیا کی کسی تجارت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک تجارت کے، وہ تجارت ہے جو اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہونے والا، اس میں انسان کامیاب ہی ہوگا۔ تجارت لن تبور، یہ تجارت اللہ سے کرنی چاہیے ہمیں، نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب جس کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں یار میں کیا خرچ کروں۔ بھائی اللہ نے آپ سے کوانٹٹی طلب ہی نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوانٹٹی نہیں، آپ کی کوالٹی مانگی ہے۔ آپ کے پاس جیب میں پیسے کم ہیں، آپ 1 روپیہ دے دیں، 1 روپیہ دے دیں، اللہ کی راہ میں دیں، خلوص نیت سے دیں، مدارس میں دیں، غرباء کو دیں، یتیموں کو دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، تھوڑا سا دے دیں، کم سے کم دیں۔ سوچئے تو صحیح، جب اللہ ہمیں دیکھے گا کہ یہ تو خود غریب ہے اور یہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر بندے کو خوش نہیں کرے گا، راضی نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا کہ کتنا عجیب بندہ ہے یہ، کہ ہے اپنے پاس ہے نہیں اور میری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کو نوازنے کی طرف، یعنی اس کی طرف برکت کو بھیجے گا، اور بڑے شدید طریقے سے بھیجے گا انشاءاللہ۔ جو ایسا ہوگا کہ خود ہے نہیں اور دے رہا ہے، اتنا سخی آیا، اللہ سے تو بڑا سخی کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش مارے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیں جوش دلانے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ پھر دیکھیں آخر میں کیا ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر یہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو، یہی جو میں نے آپ کو بات کی، اب وہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ ان کو پورا بدلہ دے، وہ ان کو دنیا میں بھی پورا بدلہ دیتا ہے اس کا، اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ پھر کیا ہے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی پھر اس کی بادشاہ ہے نا، جب اس کے لیے خرچ کریں گے تو کیا خیال ہے، بادشاہ اپنے خزانے نہیں کھول دے گا، بادشاہ بہت دے گا، پھر وہ زیادہ دیتا ہے۔ یزیدہم من فضلی، وہ اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں،
نرید تجارتن، ہم تجارت چاہتے ہیں. کیسی تجارت؟ لن تبور، جو نہیں ضائع ہونے والی. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پورا پورا بدلہ دے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں وہ اپنے فضل سے زیادہ دے. وہ تو بادشاہ کائنات کا مالک ہے، خزانے اس کے ہیں، جتنا جس کو دے دے کوئی روک نہیں سکتا. انہ غفور شکور. پھر اللہ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. پہاڑ لگا دو ہم گناہوں کے اور کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا، لیکن کہو دل سے. پھر کیا ہے؟ شکور ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، تم نمازیں پڑھو گے، کیا وہ تمہارے اس بات کو کی قدردانی نہیں کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ بہت قدردان ہے. شکور ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت قدردان ہے. اس جیسا قدردان ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا قدردان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. رب ہی صرف قدردان ہے، بے انتہا قدردان ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس پیغام کو آگے بھی بھیجا کریں. کیا جانیں یہ بات سن کر کوئی بھی سمجھ لے چیز کو اور اس کا معاملہ آسان ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.